انڈیا نے انڈس واٹر ٹریٹی کو وائلیٹ کیا ہے رائٹ اینڈ کہ اس کا بہت نیگیٹو اثر پڑے گا, تو آپ ایکسپلین کر سکتے ہیں کہ واٹ ہیپنڈ, کانسیکوینسز کیا ہیں, اور کہ اسپیشلی کس ٹائم لائن پہ وہ افیکٹس دیکھے جا سکتے ہیں, بیکاز دے آر ناٹ امیڈیٹ افیکٹس. دیکھیے, انڈس واٹر ٹریٹی ایسا معاہدہ ہے ایک انڈیا اور پاکستان کے درمیان جس میں دونوں ملکوں نے پوری کوشش کی ہے کہ کسی قسم کی وائلیشن نہ ہو. اس کو ورلڈ بینک دنیا بھر میں ایز اے ماڈل بھی استعمال کرتا ہے. اس کی بنیاد کے اوپر, اس کے بیسس کے اوپر اور بہت سارے معاہدے لکھے گئے ہیں. دیکھیے, 2 یا 3 چیزیں سمجھنے والی. پہلی بات تو یہ ہے کہ پانی آ رہا ہے تبت سے جو چین کا حصہ ہے, پھر انٹر ہوتا ہے انڈیا کے اندر اور پھر وہ پاکستان میں آتا ہے. اب انڈس ریور کے اندر جو فلو ہے وہ لگ بھگ 170 ملین ایکڑ فیٹ. اب یہ پانی جو گنا جاتا ہے, یعنی کہ آپ کے پاس اگر 1 ایکڑ زمین ہو اور اس کے اوپر 1 میٹر پانی کھڑا کیا جائے تو جو انڈس ریور کا فلو ہے وہ 170 ملین ایکڑ فیٹ ہے, یعنی کہ بے تحاشا پانی آتا ہے. اب کوئی نلکا نہیں ہے انڈیا کی طرف کہ وہ نلکا بند کر دے گا اور پاکستان کے اندر پانی آنا بند ہو جائے گا. ایک تو معاہدہ ہے جس کا آپ نے ذکر کیا, اور دوسرا یہ ہے کہ پانی شروع ہو رہا ہے تبت سے, کوئی 18,000 فٹ کی بلندی سے وہ پانی گرتا ہے اور گریوٹی اس کو اپنی طرف جو ہے وہ کھینچتی ہے. جب تک وہ انڈس ریور تک پہنچتا ہے, وہ سندھ تک پہنچتا ہے, تو وہ 0 سی لیول پہ پہنچ جاتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ گریوٹی جو ہے وہ پانی کو نیچے لا رہی ہے 18,000 فٹ کی بلندی سے. اب مودی سرکار جو ہے وہ اگر ٹریٹی کو, معاہدے کو, انڈس واٹر ٹریٹی کو تو سسپینڈ کر سکتی ہے, لیکن جو گریوٹی ہے اس کو وہ سسپینڈ نہیں کر سکتی, وہ خدائی طاقت ہے. پھر اگر انڈیا چاہے کہ اس نے ڈیمز بنانے ہیں تو آپ سوچئے کم سے کم 8 سے 10 سال 15 سال تک کا عرصہ لگ سکتا ہے, اور کوئی 100-150 ارب ڈالر کا خرچہ ہوگا اگر صرف انڈیا یہ چاہتا ہے کہ اس نے پانی پاکستان کا بند کرنا ہے. اور پھر آپ سوچئے کہ وہ زلزلے کا علاقہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں سائزمکلی ایکٹیو ایریا, وہ بند تو ٹوٹ جائیں گے, وہ ڈیم لاسٹ نہیں کریں گے. تو یہ میں سمجھ رہا ہوں کہ مودی کا ایک نعرہ ہے جو ہمیشہ وہ الیکشن سے پہلے لگایا جاتا ہے, جب اس کے پاس کوئی وہ جو اس کا بیگ ہے ٹرکس کا وہ ختم ہو جاتا ہے تو وہ ڈھونڈ لاتا ہے کہ جی میں پاکستان کو یہ کرنے لگا ہوں, اس کا پانی بند کرنے لگا ہوں. تو پانی بند ہونے والا نہیں ہے. ہمیں اپنی طرف یہ سوچنا ہوگا کہ جتنا پانی آ رہا ہے اس کا ہم استعمال کیا کرتے ہیں. ہم بے بہا پانی جو ہے, بے تحاشا پانی جو ہے وہ اپنے زرعی سیکٹر میں ضائع کر دیتے ہیں. بہت ساری ایسی فصلیں اگاتے ہیں جن میں بے تحاشا پانی چاہیے ہوتا ہے, جیسے گنے کی فصل ہے. تو اب دنیا جو ہے وہ ڈرپ ایریگیشن کی طرف جا رہی ہے, وہ آرٹیفیشل ایگریکلچر کی طرف جا رہی ہے جس میں بہت کم پانی چاہیے ہوتا ہے. تو پانی, 2 باتیں, پانی انڈیا بند نہیں کر سکتا. دوسرا یہ ہے کہ ہمیں سوچنا ہوگا کہ ہم پانی کا ایفیشینٹ استعمال کس طرح کریں.